बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। हर तरफ मुल्क में आप अगर टीवी पे देखते हैं तो हर तरफ जो है ना वो आपको सैलाब के मनाजिर जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। मैं इस जगह पे जहाँ बैठा हूँ मेरे इर्द गिर्द भी सैलाब ही है, पानी बहुत ज़्यादा आ गया पाकिस्तान में। लेकिन इस पानी की वजह से बहुत से लोग जो है ना वो अपनी एंजाइटी को ट्रिगर कर रहे हैं। देखो, कुदरती आफात में से आफतें तो आती रहती हैं, लेकिन यहाँ कुदरती से ज़्यादा ना आप लोगों को पता है कि हमारा निज़ाम जो है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना सके हम कि ये चीज़ें जो है ना वो मैनेज कर सकते। कोई प्लानिंग नहीं थी। इसके रीजंस के ऊपर तो बाद में बात करते हैं। पहले तो चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हर तरफ एक फियर का माहौल है। एंजाइटी, जिन लोगों को एंजाइटी है वो अपनी एंजाइटी को बहुत ज़्यादा वर्स कर चुके हैं। वो अपने आप को उस कदर ट्रिगर में लेकर चले गए हैं। ये इस चीज़ ने इतना उनको ट्रिगर कर दिया है कि हर तरफ जो है ना यही बात हो रही है। अभी कुछ देर पहले हम वो जंग फियर से निकले थे, जंग एंजाइटी से निकले थे। अब ये हम एक नई एंजाइटी में आ गए हैं, फियर ऑफ डेथ में आ गए हैं कि पानी आ जाएगा, कभी भी पानी आ जाएगा, पानी आएगा, हम धंसे जाएंगे पानी में, हम मर जाएंगे, हमारा घर डूब जाएगा। जितना बुरा एक एंजाइटी में एक इंसान सोच सकता है, ओवर थिंकिंग कर सकता है, हम सब लोग कर रहे हैं। हम सब इसका हिस्सा हैं। हर ओवर थिंकर इंसान को ख्यालात आते हैं। कुछ इंसान उसको मैनेज कर लेते हैं, कुछ उसको डील कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते। जो नहीं कर पाते वो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद अंडरस्टैंड कर लेंगे कि वो गलती कहाँ कर रहे हैं, और वो भी इस चीज़ को जो है वो डील करना सीख जाएंगे। पहली चीज़ तो ये कि हर जगह जो है ना इसकी डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप ना चाहते हुए भी उस ट्रिगर से बच ही नहीं पा रहे जो आपको जो है ना वो नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ ये कि अगर मैं जैसे जिम में बैठा हुआ था तो जिम के पास जो है वो नाला बहता है, तो वो अक्सर जो थे वो बात कर रहे थे कि अभी नाले से जो है ना वो ऐसे पानी आएगा और ये होगा और वो होगा, पता नहीं। वो लोग नाले की तरफ देख रहे थे कि कब जो है वो पानी आएगा। तो अब अगर कोई बंदा भी वहाँ एंजाइटी में है तो उसकी तो एंजाइटी वर्सन हो जाएगी ना। आप घर में बैठे हैं, आप टीवी चैनल पर देख रहे हैं, तो वो आपके जैसे लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो सैलाब आया और बहुत ज़्यादा शिद्दत से आया और बहुत ज़्यादा पानी का जो बहाव है पहले से कई गुना ज़्यादा था। अब इस पर मुख्तलिफ तरह की राय हो रही है, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हो रही हैं, मुख्तलिफ तरह की बातें हो रही हैं कि जो रावी रिवर है वो तो बहुत ज़्यादा ऊपर जो है वो आ गया। अब जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं उनमें से अगर कोई एंजाइटी में होगा, डिप्रेशन में होगा, तो वो बेचारा कितनी एंजाइटी और डिप्रेशन में जाएगा, कितनी ओवर थिंकिंग में जाएगा, कितनी नेगेटिव थिंकिंग में जाएगा, ये तो वो इंसान ही समझ सकता है। या हम जैसे लोग जो उन चीज़ों से गुजर रहे हैं, या हम उनसे एक्सपीरियंस, मतलब हमारा भी एक्सपीरियंस है कि ओवर थिंकिंग और ये चीज़ें, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों से गुजरा हूँ। तो जो गुजरा होता है ना उसको पता चल जाता है कि कोई इंसान क्या सोच रहा है, कोई इंसान क्या कर रहा है। अब देखो, पहले तो बात आप इसकी रीजंस को अंडरस्टैंड करो कि ये सब क्यों हो रहा है। पहली तो चीज़ ये कि हमारे पास कोई निज़ाम नहीं था, फर्स्ट। और एक तो जंगलात बहुत ज़्यादा काटे गए, क्लाइमेट चेंजिंग बहुत ज़्यादा की गई, इंडस रिवर जो था वो बहुत ज़्यादा भर गया, बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, ग्लेशियर जो हैं वो मेल्टिंग हो गए, और आसमान से जो है वो फटे, और अननेसेसरी हाउसिंग स्कीम, अननेसेसरी जो है वो मतलब जो जैसे दरख्तों को, जंगलात को काट के एक ज़मीन होती है ना, जो ज़मीन आपने रखी होती है कि यार ये हमने ज़री रकबा है, उस ज़री रकबा को भी हमने हाउसिंग स्कीम में दसेड़ दिया। हम जो लाहौर जैसे मैदानी इलाकों में रहते हैं ना, हमारे पास दरख्त लगाने की ना स्पेस ही नहीं है। आप हम घर में दरख्त लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो रूम के बाहर मेरे लगे हुए थे, पहले बच्चों ने वो खेड़ दिए, कर दिए। यहाँ पीछे भी लगे हुए हैं, कुछ दरख्त तो लगे हुए हैं, कुछ पौधे तो लगे हुए हैं, दरख्त नहीं है पौधे हैं। अब ये सारी चीज़ें हैं, ये रीजंस हैं, ये फैक्टर्स हैं। अब इन फैक्टर्स में हम क्या कर सकते हैं? देखो, मैं यहाँ हमारी बात करूँगा, मैं किसी और की बात नहीं करूँगा, फ़लाँ ये कर ले, फ़लाँ वो कर ले। जो मेरी वीडियो देख रहा है और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारा इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन देखो, पहली चीज़ तो ये कि हम क्या कर सकते हैं, इस बात पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि हमें दरख्तों की ज़रूरत है, और इसको रोकने के लिए हमें दरख्त लगाने पड़ेंगे। अगर दरख्त नहीं लगाएंगे तो जो लोग भी एंजाइटी में हैं, खुदारा हम लोग स्पेशल लोग हैं, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर दर्द दिल रखा है, और हमने मिल के सब ने फैसला करना है कि हमने दरख्त लगाने हैं। हर बंदा जो मैदानी इलाकों में है वो भी कोशिश करे, और जो इधर उधर के इलाकों में है, जो है वो इस तरह के देहात से है, वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की कोशिश करे। हर बंदा जिम्मेदारी ले ले, 10 20 50 जितने वो दरख्त लगा सकता है लगाए। ये हमने करना ही करना है। अब बात इसकी आती है, देखो, हम
سوچیں ذرا تو ہم بذات انسان نا پوری دنیا میں جھوٹ بولا جاتا ہے، میں اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں جھوٹ بولا جاتا ہے، لیکن مسلمان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مسلمان کو یہ جو ہے حرام خوری نہیں کرنی چاہیے، مسلمان کو ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، مسلمان کو وہ سب نہیں کرنا چاہیے جو دین میں اسے منع فرمایا گیا۔ ہماری طرف سے ہر وہ چیز ہو رہی ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہم سب اپنے گریبان میں یہ چیز بھی جھانکیں کہ ہم ممکنہ حد تک جتنا اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں نا بدلیں، تاکہ ہم اپنے اللہ کی جو پکڑ ہے نا اس میں نہ آئیں، ہم بچیں۔ ہمیں بچنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر سب سے پہلے کہیں آئے گا نا تو اللہ تعالیٰ ان بندوں پہ ڈالے گا جو نام تو اس کا لیتے تھے لیکن اس کے تھے نہیں، اندر سے منافقین تھے۔ تو اسی لیے ہم سب کو ایک نا استغفار کی تسبیح کرنی بڑی ضروری ہے۔ ہر وقت استغفار کرو، ہر وقت زندگی میں یہ سوچو کہ یار ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ آپ جتنی بھی انزائٹی کو لے کے جا رہے ہو، جتنا بھی کر رہے ہو، اب ذرا بات کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنا۔ میں جانتا ہوں یہ الفاظ تھوڑے سے آپ کے لیے مشکل ہوں گے۔ سوچو ذرا، یہ جو آپ نے سوچ لیا ہے کہ سیلاب آئے گا، یہ ہوگا، گھر پانی سے آ جائے گا، ادھر سے آ جائے گا، ادھر سے آ جائے گا، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا سوچو۔ اور وہ جو زیادہ سے زیادہ ہو جائے گا، یہاں ویڈیو روکو اور کمنٹ کر دو، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کے بعد تم نے کیا سوچا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا، آپ سوچ رہے ہو کہ گھر میں پانی آئے گا، وہ پانی آہستہ آہستہ اوپر چڑھے گا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، وہ آہستہ آہستہ اوپر آئے گا، ہم پہلی منزل سے بھاگیں گے، دوسری فلور پہ آئیں گے، دوسری سے بھاگیں گے، تیسری فلور پہ آئیں گے، اور وہ پانی ایسے اوپر آ جائے گا اور ہمیں جو ہے وہ اپنے اندر دبوچ لے گا، اور بس جو ہے وہ ہمیں ساتھ ہی لے کے غرق کر دے گا۔ اب مسلم بخاری میں تو یہ جو موت ہے نا، یہ جو غرق ہونے والی، پانی میں غرق ہونے والی موت ہے، اس کو شہادت کا درجہ دیا گیا۔ تو یہ تو اچھا ہو جائے گا اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے جیسی بھی اس کو ہے، اگر ہم یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، مر جائیں گے زیادہ سے زیادہ۔ اللہ ہم سب کو صحت دے، تندرستی دے، لیکن پلیز ایک بار امیجن کرو کہ اگر ہم مر بھی گئے تو کیا ہوا؟ اللہ کے تھے، اللہ کے لیے تھے، اور اللہ کی طرف ہی گئے۔ کوئی اور چیز ہمیں اپنی طرف موڑ نہیں سکتی، کوئی اور چیز ہمیں اپنی طرف لے کے جا نہیں سکتی۔ ہمارا ایمان اللہ پہ اتنا پختہ ہونا چاہیے۔ اصل میں آپ نے کیا کیا کہ بغیر حساب کتاب جو ہے نا، اگر حساب کتاب ہوگا نا تو ہمارے اعمال، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کیا ہے ہمارے اعمال، ہم کیا بن چکے ہیں اس دور کی جو ہے نا وہ اس دور کی وجہ سے، کہ ہم نے اپنے آپ کو کیا بنا لیا۔ تو بغیر حساب کتاب ہمیں جنت مل جائے گی۔ ریلیکس ہو جاؤ یار، ریلیکس ہو۔ اتنا زیادہ ڈر کے یہ ہوگا وہ ہوگا ایسے ویسے کر کے، یہ جنگ کی کیفیت میں تھا کہ جنگ ہوگی، یہ ہوگا، ہوئی جنگ۔ جو رات قبر میں نا انسان کی، وہ باہر نہیں گزار سکتا، اور دنیا کی کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز بات نہیں ہے جو سائنس بتا سکے کہ کسی انسان نے کب مرنا ہے اور کیسے مرنا ہے۔ یہ علم غیب صرف میرے رب کو پتا ہے، اور وہی جانتا ہے۔ کچھ جو ہے نا وہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے، بہت سی چیزیں اس نے بانٹ دی انسانوں کو، اشرف المخلوقات کو، لیکن یہ علم بالغیب جو ہے یہ اس کے پاس ہے، وہ جانتا ہے کس نے مرنا ہے، کب مرنا ہے، اور جب تک زندہ ہو تب تک تو زندہ رہو یار، ریلیکس کرو، ریلیکس۔ ٹھیک ہے، آ جائے گی، جب آ جائے گی تب آ جائے گی، آ جائے گا، پانی آئے گا، اوپر اٹھے گا، مر جاؤں گا، مر جاؤں، کیا کرنا ہے زندہ رہ کے؟ کیا پوچھو؟ اتنی اوور تھنکنگ، اتنی نیگیٹو تھنکنگ، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ایسے ہوگا، ویسے ہوگا۔ کچھ بھی ویسا نہیں ہوگا جو آپ نے جنگ فیئر میں سوچا، کچھ بھی ویسا نہیں ہوگا جو آپ نے فیئر آف ڈیتھ میں سوچا۔ آپ کا ہر ڈر تب سٹرونگ ہوتا ہے جب آپ سائیکولوجیکلی اسے سٹرونگ کرتے ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنے بھی فیئرز آ رہے ہیں ان کو فیڈ اپ کس نے کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا ہے۔ فیئر سب میں ہے، ہم کچھ ایموشنز کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ فیئر ہمارے بیسک ایموشنز میں، جیسے اینگر ہے۔ اب وہ جو فیئر بیسک ایموشن ہے تو ہم نے اسے فیڈ اپ کر کے، کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے، کیوں؟ کسی نے اس کو زیادہ فیڈ کیا، کسی نے اس کو کم فیڈ کیا، کسی نے اس کو زیادہ کھلایا اور کسی نے اس کو کم کھلایا۔ تو جس نے جس چیز کو زیادہ کھلایا اس نے اس چیز کو سٹرونگ کر لیا نا۔ آپ زیادہ کھائیں آپ زیادہ سٹرونگ ہو جائیں گے۔ تو زندگی میں جتنا آپ نے اپنے ڈروں کو پال لیا ہے، ان کو بڑا کر لیا ہے یار، یہ تو آپ کی زندگی کھا رہے ہیں۔ خام خواہ ہمیں پریشانیاں، خام خواہ ہمیں اسٹریس، خام خواہ ہمیں انزائٹی۔ ابھی دیکھو نا، جنگ کے فیئر سے نکلے، اب فیئر آف ڈیتھ میں آ گئے، کوئی نہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اور فیئر آ جائے گا۔ زندگی اسی طرح گزارو گے یار،
میں نے بہت سے لوگوں کو کوچ کیا, بڑی دیکھی, بڑی خوبصورت زندگی ہمیں ضائع کر رہے ہیں, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, ہم اوور تھنک کر رہے ہیں. ہر تھاٹ کو اٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, انرجی دینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے, آپ نے 2 دن پہلے 3 دن پہلے سیلاب کی خبر سنی, اب وہ 2 3 دن 5 دن 10 دن پہلے جس علاقوں میں سیلاب آیا, کیا ان کو 10 دن پہلے پتا تھی یہ بات؟ نہیں پتا تھی نا. تو اللہ کو تو پتا تھی نا, اللہ کو تو پتا تھی نا. تو اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. ہمارے اختیار میں درخت لگانے کی زیادہ کوشش کریں, استغفار زیادہ کریں, اللہ سے دعا کریں, نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, اور اللہ سے جڑنے کی کوشش کریں, اللہ سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کریں. آپ کا اسپرچول جو ہے نا وہ کنیکشن اتنا اللہ کے ساتھ اسٹرانگ ہو جائے کہ آپ تڑپ اٹھو کہ اللہ نہیں ہے یہ دنیا, بس نہیں. جب آپ اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے نا کہ جب آپ اللہ سے کنیکشن ایک اسٹرانگ کر لو گے, بلیو می, آپ کے ہر ڈر, ہر تکلیف, دکھ, درد چھوٹا لگے گا. وہ جو آزمائشیں آپ پہ آئیں گی نا, وہ آزمائشیں یوں لگیں گی آپ کو, کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا, پھر کوئی دکھ, کوئی درد, کوئی تکلیف اس کو کر ہی نہیں سکتا. دس از مائی پرسنل بلیف. میرا پورا یقین ہے کہ آپ کے جتنے بھی ڈر, جتنی بھی چیزیں ہیں نا, اگر آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤ, اللہ کے ہو جاؤ, بس پھر کچھ نہیں ہے. پھر آپ کو کوئی ڈرا نہیں سکتا. ڈر آئیں گے, تکلیفیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, بلکہ پھر ہو سکتا ہے زیادہ ہیں, لیکن وہ جو ڈر ہوگا وہ ڈر نہیں رہے گا. جو تکلیفیں ہوں گی وہ تکلیفیں نہیں رہیں گی, کیونکہ پھر کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ جو اللہ کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے نا, وہی آپ کو جو ہے وہ آپ کی انزائٹی کو ریلیکس کرتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا, مان کے چلو کہ ایک انسان ہے جسے پتہ ہے کہ اس نے اگلے گھر میں جانا ہے, اور وہ جو اگلا گھر ہے اس کا کیسا ہے, اس نے وہ گھر دیکھ لیا ہے. تو جب اس نے وہ گھر دیکھ لیا ہے تو وہ اس کا گھر جو ہے وہ بہت پیارا ہے, تو وہ اس بہت پیارے گھر میں جانا چاہے گا یا اس گھر میں رہنا چاہے گا؟ کیوں رہنا چاہے گا کوئی؟ یہ تو ٹیمپریری ہے, ہم پرماننٹ تھوڑی ہیں. ہم جب تک ہیں تب تک اللہ کے رہیں, اور اللہ کے لیے رہیں. یہ بڑا ضروری ہے. زندگی بڑی شارٹ ہے. مجھے آج بھی اپنے بچپن کے انسیڈنٹس, واقعات ایسے یاد ہے کرسٹل کلیئر. مجھے لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو. تو زندگی گزرتی جا رہی ہے, ہم گزارتے جا رہے ہیں. اللہ سے جڑیں, اللہ کے ہوں, اللہ کے بس واک کریں, میڈیٹیشن کریں, ویژولائز کریں. جو آپ کو فیئر آ رہا ہے, آنکھیں بند کر کے سوچیں آ گیا سیلاب, دم لے گیا, بس 1 بار ہوگا 2 بار ہوگا. میں ویژولائزیشنس اگر آپ کہیں گے تو میں کروا دوں گا. ویسے یہ کوئی اتنی نہیں ہے. آنکھیں بند کر کے آپ نے سوچنا ہے کہ جو بھی آپ برے سے برا سوچ رہے ہیں وہ آیا اور وہ ہو گیا ہے. نتھنگ ایلس. آپ کو کچھ نہیں ہوا. صدقہ کریں, خیرات کریں, آخرت کی تیاری کریں, اسی میں لگ جائیں. اس زندگی کو بھی خوبصورت بنائیں اور اس زندگی کو بھی خوبصورت بنائیں. اور ڈر سے جتنا ڈریں گے, ڈر تو آپ کو اتنا ڈرائے گا. آپ کے سارے ڈر, سارے فیئر جسٹ بیکاز آف یور انزائٹی ہیں, آپ کی نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے. تو اتنی زندگی نیگیٹو تھنکنگ کر کے ضائع کر لی ہے یار, کیوں اور آسک ٹو یور سیلف. اب نہیں. یہ جو غصہ, یہ جو اینگر کے ایموشنز, نیگیٹو ایموشنز ہم نے ہولڈ کر لیے ہیں, یہ ہمارے اسٹمک کو خراب کر رہے ہیں, ہماری گٹ. آپ نوٹس کیا ہوگا, یہ جو آپ اس فیئر میں ہو, گٹ فیلنگ آپ کی خراب ہوئی ہوں گی, ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہوگی, اسٹمک ڈسٹرب ہے, اب بریدنگ ایشوز آ رہے ہوں گے, سلیپ کے ایشوز آ رہے ہوں گے, بڑے ہیں. کیا ہے؟ جسٹ آپ کا کورٹیسول ہائی ہونے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, گٹ ڈسٹربنس ہو رہی ہے. تو ریلیکس کرو, ایزی پیزی, کچھ نہیں. جب تک لکھے ہیں تب تک لکھیے. اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. جب تک زندہ ہے تب تک زندہ رہیں, اپنے آپ کو زندہ رکھیں, اور زندہ رکھ کے میرے لیے دعا کریں, اپنے آپ کے لیے دعا کریں. ایک اور زندگی کے نام کے ہاسپٹل کے لیے دعا کر دیجیے گا, اور ڈونیشن کر دیجیے گا. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کب بنے گا. وہ جب بنے گا جب بہت سے لوگ مل کے ڈونیشن کر دیں گے, یا جو ہے وہ ہمارا ایک جو برانڈ ہے نیچرلی ڈرائی, وہ بہت زیادہ پروفٹ دینا شروع ہو جائے گا, تو تب وہ بنے گا. ایسے کیسے ہاسپٹلز بن جاتے ہیں, اتنے آسان تھوڑی ہوتے ہیں. بس اب دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم, اللہ حافظ.